بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پبلک اینڈ ممبرز اور میں ہوں نوید یوسفی۔ ایک اداس عید گزر گئی۔ ایک طرف کورونا کی وجہ سے عید پر خوف کا رنگ غالب رہا اور دوسری طرف PIA کے طیارے کی تباہی کا روح فرسا لمحات لوگوں کو زندگی کی بے ثباتی کا احساس دلاتے رہے۔ اس سانحے میں جاں بحق ہونے والوں کے غم میں صرف ان کے لواحقین ہی نہیں، پورا ملک سوگوار تھا اور اسی کیفیت میں عید الفطر منائی گئی۔ اسی دوران PIA طیارے کو پیش آنے والے حادثے کی تحقیقات بھی شروع ہوئیں۔ حکومت کی بنائی گئی 4 رکنی کمیٹی نے جائے حادثہ کا دورہ کیا، شواہد اکٹھے کیے۔ یہ سلسلہ ابھی چل ہی رہا ہے کہ بدقسمت طیارے کے پائلٹ سجاد گل کے بارے میں خبریں منظر عام پر آنے لگی ہیں۔ جس دن وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے لاہور میں کیپٹن سجاد گل کے گھر جا کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا، اسی دن سجاد گل کے والد نے ایک پریس کانفرنس میں یہ الزام لگایا کہ مبینہ طور پر حادثے کی ذمہ داری میرے بیٹے سجاد گل پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ حادثے کے اصل ذمہ داروں کو بچایا جا سکے۔ ادھر PIA کی طرف سے اپنے اس منجھے ہوئے پائلٹ کے ساتھ بے مروتی کے سلوک کی انتہا اس وقت دیکھنے میں آئی جب ان کے تابوت میں لپٹے جسد خاکی کو ایک کھٹارا ایمبولینس میں ان کے گھر پہنچایا گیا اور نماز جنازہ میں کسی افسر نے شرکت تک نہ کی۔ تو کیا سجاد گل کو تحقیقات سے پہلے طیارے حادثے کا مجرم قرار دے دیا گیا ہے؟ کیا اس کے والد کا الزام درست ہے کہ سجاد گل کو ذمہ دار قرار دے کر جہاز کی مینٹیننس کے معاملے میں روا رکھی گئی غفلت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ معاملہ اس لیے سنجیدہ ہے کہ اگر پہلے ہی یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ حادثہ کپتان کی غفلت کے باعث پیش آیا تو اصل ذمہ داروں کا تعین نہیں ہو سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ PIA کے شعبہ انجینئرنگ، مینٹیننس اور سول ایویشن کی نگرانی کا عمل شاندار ہے۔ اس میں کوئی کمی یا کوتاہی روا نہیں رکھی گئی۔ حادثہ صرف جہاز کے پائلٹ کی ذمہ داری غیر ذمہ داری اور موقع پر غلط فیصلے کی وجہ سے پیش آیا۔ یہ بہت پرانی تکنیک ہے۔ ریلوے کے حادثات میں بھی عمومی طور پر ڈرائیور کو ذمہ دار قرار دے کر معاملے پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، حالانکہ اسی ڈرائیور نے ہزاروں گھنٹے ٹرین چلائی ہوتی ہے۔ PIA کے CEO ارشد ملک نے حادثے کے بعد کراچی میں جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں بھی اسی بات پر زور دیا تھا کہ جہاز بالکل فٹ تھا۔ وہ اس کی فٹنس رپورٹ بھی لہرا لہرا کر دکھاتے رہے، حالانکہ آخری موقع پر پائلٹ اور کنٹرول ٹاور کے درمیان گفتگو کا ریکارڈ گواہ ہے کہ جہاز میں تکنیکی خرابی تھی اور اس کے لینڈنگ گیئر تک نہیں کھل رہے تھے۔ پھر انجن بند ہونے کی اطلاع بھی پائلٹ سجاد گل نے کنٹرول ٹاور کو دی تھی۔ یہ بھی ثابت ہے کہ آخر وقت تک سجاد گل کے اعصاب مضبوط تھے اور وہ پرعزم لہجے میں کنٹرول ٹاور سے بات کر رہے تھے۔ آخر وقت تک انہوں نے اپنے تجربے اور سمجھ کے مطابق جہاز کو بچانے کی کوشش کی، لیکن جب جہاز کے انجن ہی بند ہو گئے تو معاملہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ پائلٹ سجاد گل کے ہوائی تجربے کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ بہت تجربہ کار پائلٹ تھے۔ صرف 320 ایئر بس کو وہ 4700 گھنٹے اڑا چکے تھے۔ گویا یہ جہاز ان کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ اس کے سارے داؤ پیچ جانتے تھے۔ طے کرنے کی بات یہ ہے کہ لاہور سے جب یہ بدقسمت جہاز اڑا تو کیا مکمل طور پر فٹ تھا؟ اسی طیارے کے ایک مسافر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ اس نے اس وقت بنائی جب جہاز لاہور ایئرپورٹ پر کھڑا تھا اور اڑنے میں تاخیر ہو رہی تھی۔ اس نے ویڈیو میں اپنے گھر والوں کو بتایا کہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے جہاز ابھی چلا نہیں۔ تو کیا واقعی اس طیارے کے آخری وقت تک خرابی دور کی جاتی رہی ہے؟
جب جہاز میں مسافر بیٹھ چکے ہوں تو عموماً پائلٹ پر یہ دباؤ ہوتا ہے کہ اب وہ اڑان بھرے، اگر چھوٹی موٹی کوئی خرابی بھی ہے تو اس سے درگزر کرے۔ اہم سوال یہ ہے کہ جس خرابی کی وجہ سے جہاز لاہور ایئرپورٹ پر کھڑا تھا، کیا اسے دور کر کے بھیجا گیا یا حقیقی جانچ پڑتال کیے بغیر طیارے کو اڑانے کی اجازت دی گئی؟ سی ای او ارشد ملک بتا رہے تھے کہ کسی بھی جہاز کی اڑان سے پہلے پائلٹ ایک رپورٹ پر دستخط کرتا ہے جس میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ جہاز مکمل طور پر فٹ ہے۔ تو کیا کیپٹن سجاد گل نے جہاز کے سسٹم کو دیکھے بغیر اس رپورٹ پر دستخط کیے، یا انہیں قائل کیا گیا کہ جہاز کے لینڈنگ گیئر کا اب کوئی مسئلہ نہیں، آپ جہاز کی اڑان بھریں؟ سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ جب پائلٹ سجاد گل کراچی ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کے قریب پہنچ گئے تھے تو انہوں نے دوبارہ اڑان کیوں بھری؟ کیوں 15 سے 18 منٹ تک فضا میں چکر لگاتے رہے؟ اسی دوران کنٹرول ٹاور کی ہدایت کو بھی کیوں نظر انداز کیا؟ ہوا بازی کی تاریخ میں یہ کوئی انوکھی بات نہیں اور نہ ہی خلاف ضابطہ ہے۔ اگر لینڈنگ گیئر نہیں کھل رہے تو پائلٹ جہاز کو دوبارہ فضا میں بلند نہ کرے۔ یہ رسک لیا جاتا ہے تاکہ ایک اور کوشش کی جائے کہ لینڈنگ گیئر کھل جائیں۔ اب باہر بیٹھ کے تو بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن جو شخص فضا میں اپنی اور مسافروں کی زندگی بچانے کے عمل سے دوچار ہو، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ وہی جانتا ہے۔ بہرحال جہاز کا مسلسل فضا میں بلند رہنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پائلٹ آخر وقت تک اس لمحے کا انتظار کرتا رہا کہ جہاز کے لینڈنگ گیئر کھلے اور وہ جہاز کو زمین پر اتار سکے۔ اس سارے عمل میں ایک نیا الجھاؤ اس وقت پیدا ہوا جب پائلٹ سجاد گل کنٹرول ٹاور کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ جہاز کے دونوں انجن کام چھوڑ چکے ہیں۔ جہاز جب دوبارہ کراچی کے رن وے پر اترنے کی بجائے اڑان بھرتا رہا تو تقریباً 15-20 منٹ تک فضا میں پرواز کرتا ہے، گویا اس وقت اس کے انجن ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ جہاز کے انجن کام چھوڑ گئے؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ رن وے پر بغیر لینڈنگ گیئر کھلنے کے اترنے کی کوشش میں جہاز کو جو نقصان پہنچا اس کی وجہ سے انجن بند ہوئے، تو اس سوال کا جواب کون دے گا کہ پھر جہاز 15 منٹ تک فضا میں کیسے اڑتا رہا، اس کے انجن کیسے کام کرتے رہے؟ کہانی اتنی سادہ نہیں کہ صرف پائلٹ سجاد گل پر ملبہ ڈال کے اسے ختم کیا جا سکے۔ پی آئی اے کے کھٹارہ جہازوں کو اگر اس کے پائلٹ اڑا رہے ہیں تو انہیں اس کی داد ملنی چاہیے۔ تحقیقاتی رپورٹ آنے سے پہلے پائلٹ سجاد گل کی طرف انگلیاں اٹھانا ان کے عمر بھر کے کیریئر کو داغدار کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ان کے خاندان کے لیے بھی دکھ کی اس گھڑی میں ایک تکلیف دہ امر ہے جس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ یہ رپورٹ آپ کو ناظرین بتائی ہے، ہم نے جو ہمارے پاس معلومات تھی، لہٰذا آپ ہمارے اس چینل پبلک اینڈ ممبر کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو اگر پسند آئے تو آپ لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔